ابلیس نے جب یہ دیکھا کہ حکم خالق کی نافرمانی اور خلاف ورزی اور تکبر اور خدائے رب ذوالجلال پر ظلم اور بے انصافی کے جرم نے ہمیشہ کے لیے اسے رب العالمین کی آغوش رحمت سے مردود قرار دیا ہے، تو جہالت اور تکبر کے پتلے نے اللہ تبارک و تعالی سے معافی اور درگزر مانگنے اور توبہ استغفار کرنے کے بجائے اپنی عقل اور غرور کو قائم رکھا اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی کہ یا رب العالمین مجھے یوم حشر تک مہلت دے اور قیامت تک میری عمر دراز کر، تاکہ میں تیری اس مخلوق کو جس کو تو نے خلیفہ ارض یعنی زمین پر اپنا خلیفہ اپنا نائب بنایا ہے اور مجھ پر فوقیت دی ہے، میں گمراہ کر سکوں اور اس کی راہ میں کانٹے بچھا سکوں اور اس کو آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں چاروں طرف سے گمراہ کروں۔ انسان کی اکثریت کو تیرا ناشکر بنا کر چھوڑوں گا، یہاں تک کہ تیرے مخلص جو بندے ہوں گے میرے ان حربے اور چالوں میں نہ آ سکیں گے اور ہر طرف سے محفوظ رہیں گے۔ اور شیطان کی اس بات پر اللہ جل جلال نے اس دعا کو منظور فرمایا اور کہا جا تجھے مہلت دی تا قیامت اپنے شیطانی جال کو پھینکتا رہے، اور ہم کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تو کیا کرے گا اور کیا نہیں کرے گا۔ ہمارے قانون مکافات عمل اٹل ہیں، پر جو جیسا کرے گا ویسا ہی پائے گا، اور جو بنی آدم مجھ سے منہ پھیر کر تیری پیروی کرے گا وہ تیرے ہی ساتھ عذاب الہی اور جہنم کا سزاوار ہوگا۔ جا اپنی ذلت رسوائی اور بدقسمتی کے ساتھ یہاں سے دفع ہو جا اور اپنے لیے اور اپنے پیروکاروں کے لیے ابدی لعنت اور جہنم کا انتظار کر۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی چند آیات بھی ہیں کہ کس بات نے تجھے جھکنے سے روکا جبکہ میں نے حکم دیا تھا کہ کیا اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں؟ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اسے مٹی سے۔ فرمایا جنت سے نکل جا، تیرا یہ ہستی نہیں کہ یہاں رہ کر سرکشی کرے، یہاں سے نکل دور ہو، یقیناً تو ان میں سے ہو جو ذلیل خوار ہیں۔ ابلیس آگے کیا کہتا ہے؟ ابلیس نے کہا کہ مجھے اس وقت تک کی مہلت دو کہ جب لوگ مرنے کے بعد اٹھ جائیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تجھے مہلت ہے۔ اس پر ابلیس نے کہا چونکہ تو نے مجھ پر راہ بند کر دی تو اب میں بھی ایسا ضرور کروں گا کہ تیری سیدھی راہ سے بھٹکانے کے لیے بنی آدم کی طاق میں بیٹھوں، پھر سامنے سے اوپر نیچے دائیں بائیں غرض ہر طرف سے میں اس پر آؤں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہاں سے نکل جا، بنی آدم میں سے جو کوئی تیری پیروی کرے گا تو وہ تیرا ساتھی ہوگا، اور میں البتہ ایسا کروں گا کہ جو تیری پیروی کرے گا وہ تیرے ساتھ جہنم میں ہوگا۔ اس بارے میں ایسا ہی مضمون اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الحجر میں آیت نمبر 32 تا 39 میں بھی باندھا ہوا ہے، اور پھر بنی اسرائیل کے اندر بھی آیت نمبر 61 تا 65 کے اندر بھی یہی خطاب فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اپنی بارگاہ سے ذلت اور رسوائی کے ساتھ نکال دیا۔ اس لعین نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بنی نوع انسان کو صراط مستقیم سے بھٹکانے اور گمراہ کرنے کی اجازت لے لی تھی۔ جب یہ اجازت لے کر نکل گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام علوم سے بحر و ور فرما دیا جس کی انہیں ضرورت تھی۔ مفسرین کے نزدیک کائنات کی وہ تمام اشیاء جو ماضی سے مستقبل تک وجود میں آنے والی تھی، ان میں سے سب کے نام، ان کی حقیقت کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس وقت کی جس قدر اشیاء بھی عالم کائنات میں موجود تھی ان کا علم دیا گیا، اور ایک یہ بھی ہے کہ جو آنے والی ہیں مستقبل میں ان سب کا علم دیا گیا۔ یعنی تمام چیزوں کے نام کا اطلاق جس طرح کائنات کے ماضی مستقبل کی تمام اشیاء پر ہوتا ہے، اسی طرح
اس وقت کی تمام موجودہ اشیاء پر بھی بغیر کسی تعویل کے ہو سکتا تھا۔ اکثر موجود محسوس اشیاء یعنی جو حاضر اشیاء کی جانب سے اشارہ مقصود ہوا کرتا ہے، اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اشیاء کی تمام جزیات اور تفصیل کا علم بخشا گیا تھا، بلکہ اشیاء کی بنیاد کا علم عطا کیا گیا تھا، تو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی برتری اور فضیلت کو تسلیم کر لیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل پیرا ہو کر سجدہ ریز ہو گئے۔ شیطان کو نکل گیا تھا، اور اس کے نکلنے کے بعد اللہ رب العزت نے دنیا کی تمام اشیاء کا علم جو تھا حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا۔ پھر فرشتوں نے بلا شبہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اور چوں چڑھا کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے حکم کی پیروی کی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اور بلا شبہ یہ منصب انسان کے لیے ہی ہے کہ وہ زمین پر اللہ رب العزت کا خلیفہ بنے اور تمام حقائق و معارف کو، علوم اور فنون سے واقف ہو، اور واقف ہو کر نیابت الہی کا فرض ادا کرے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے اپنی نیت کو صاف کرے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ مشیت الہی نے جو کچھ چاہا تھا ظہور میں آ گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے یہاں تک کہ معنوی ترقی کی کہ تعلیم الہی سے تمام چیزوں کے نام معلوم کر لیے، تو فرشتوں کے سامنے وہ تمام حقائق پیش کر دیے اور فرمایا کہ اگر تم اپنے شبہ میں درستی پر ہو تو بتلاؤ ان حقائق کے نام کیا ہیں۔ کہ یاد ہوگا آپ کو، اگر آپ نے پیچھے سے تمام بیانات سنتے ہوئے آ رہے ہیں، تو ان میں سے ایک بات یہ بھی ہوئی تھی کہ فرشتوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے کافی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو پھر آدم علیہ السلام کو ایسا علم عطا فرمایا کہ فرشتے اس پر نادم ہوئے اور کہا کہ اللہ رب العزت کی اس میں کوئی فضیلت ہے کہ اس کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ یا اللہ، کہ ساری پاکی اور بڑائیاں تیری ہی ہیں، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھلایا ہے، علم تیرا ہے اور حکمت تیری ہے۔ جب فرشتوں نے اس طرح اپنے عجز کا اعتراف کر لیا تو حکم الہی ہوا کہ آدم تو اب فرشتوں کو ان حقائق کے نام بتلا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے بتلا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آسمان و زمین کے تمام غیب مجھ پر روشن ہیں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی میرے علم میں ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ بھی مجھ پر مخفی نہیں، چھپے ہوئے نہیں۔ اب یہاں پر اللہ رب الجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلعت سے نوازا، خلعت فاخرہ سے نوازا، یعنی انہیں اپنے فضل و کرم سے نوازا اور انہیں جنت میں داخل کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام بہت ہی عرصہ جنت میں رہے اور جنت میں تنہا رہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مزے لیتے رہے، لیکن وہ کبھی بھی شجرہ ممنوعہ کے پاس نہ گئے۔ وہ چونکہ اکیلے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو تخلیق کیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی پسلی سے حضرت حوا کو کیسے پیدا فرمایا، انشاءاللہ وہ اگلے بیان میں بتائیں گے۔ جزاک اللہ خیر، وما علینا الا البلاغ۔